دینے کا شکریہ۔ عالمی سطح پر نئے منظر نامے، نئے دوست دشمن بن رہے ہیں اپنے اپنے مفادات کے پیش نظر، وقت کے ساتھ سب کے مفادات بھی بدل رہے ہیں۔ سیٹھی صاحب، اس میں سعودیہ کے ساتھ جو ہمارا ایک معاہدہ ہوا جس میں ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس کو لے کر پوری دنیا میں سوچ بچار جاری ہے، اور اب ترکی اس کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ اب یہ رپورٹ جو بلومبرگ نے شائع کی فرائیڈے کو، کم از کم وہ تو یہ بتا رہی ہے، کیونکہ ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ اوور لیپ کرتے ہیں، سعودی عرب، پاکستان اینڈ ترکی کے۔ آپ بتائیے کس حد تک اتحاد ممکن ہے اور کتنا دیر پا ہوگا، اور کیا یہ ایک بڑے اسلامی الائنس میں بدل سکتا ہے؟ دیکھیے، ہم تو یہ چاہیں گے کہ اگر ہمارے اوپر حملہ ہو تو سعودی عربیہ کیا، ٹرکی کیا، سارے ہی ہماری ہیلپ کریں، جی ٹھیک ہے نا، بیکاز وی آر فیسڈ ود انڈیا۔ مگر ہمارا ایشو یہ ہے کہ یہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں، یہ آپس میں بھی ان کے کافی ایشوز ہیں، لائک یو اے ای اور سے سعودی عربیہ، یمن اینڈ سعودی عربیہ، سوڈان، سومالی لینڈ اینڈ سو آن۔ تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل۔ میرا خیال ہے یہ جو ڈیفینس پیکٹ ہے ود سعودی عربیہ، یہ کسی اور کے ساتھ اس قسم کا ڈیفینس پیکٹ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ آئی ڈونٹ تھنک وی آر ان اے پوزیشن ٹو ڈو دیٹ۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ملٹری اگریمنٹس کین بی انڈر ٹیکن، اور اسی سلسلے میں اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ بیکاز آپ نے جو سکسیس دکھایا ہے ود یور ایئر فورس اینڈ ود دی ٹیکنالوجی دیٹ یو یوزڈ اینڈ دا ٹیکٹکس دیٹ یو یوزڈ اینڈ دا J-17s دیٹ یو یوزڈ، تو اس سلسلے میں بہت سی انٹرسٹ ہے۔ اور اب جو باتیں یہاں چل رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی سعودی عربیہ آذربائیجان سے 4.5 بلین کا بلاک 3 جہاز کا آرڈر کنفرم ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے لیبیا کے ساتھ 4 بلین کا فائنلائز ہونے جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے نیگوسیشنز ہو رہی ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ 4 بلین کی۔ وہ تو رول اوور کر رہے ہیں نا قرضہ سعودی عرب، یہ تو ہو گیا سیٹھی صاحب، کہہ نہیں رہے یہ ہو گیا۔ ہاں، وہ ابھی 2 بلین کی بات ہو رہی ہے، 4 جو ہے وہ اس کی یہ بھی نہیں بات ہو رہی۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ، اور یہ بھی بات چل رہی ہے عائشہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جو سامان ہے یہ سعودی عربیہ کو نہ دیں، کسی اور کو دے دیں، اور ہم پیسے اس کے ہم دے دیں گے۔ اچھا، اس قسم کی بات بھی چل رہی ہے۔ تو آئی تھنک ظاہر ہے نتھنگ از فائنل، بٹ ڈیفینس منسٹر صاحب کا بیان آ گیا ہے کہ جی 6 ماہ کے اندر ہمیں IMF کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور ہم اتنے ہمارے پاس آرڈرز آ رہے ہیں ڈیفینس کے، اور اتنے پیسے آ رہے ہیں اب کہ وی ول ناٹ نیڈ دی IMF۔ آئی تھنک اس قسم کے بیان نہیں دینے چاہیے۔ ٹھیک ہے، مورال اپ کرنے کے لیے اٹس اے گڈ آئیڈیا، بٹ دس از ناٹ ریئلسٹک۔ یہ جو آرڈرز ہیں، باتیں چل رہی ہیں، ٹرمز ابھی ڈسکس نہیں ہوئی ہیں، پھر یہ کہ کتنی ایڈوانس پیمنٹ ہونی ہے، کتنی کریڈٹ ہونی ہے، کتنا کیا ہونا ہے، پھر یہ آپ کا خیال ہے بٹن دبائیں گے اور یہ جہاز نکلنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ تو 5-5 10 سال لگتے ہیں ٹو فلفل آرڈرز لائک دس۔ بٹ یس، اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا، بیکاز یہ پہلی دفعہ ڈیفینس انڈسٹری ہماری کو بوسٹ مل رہی ہے، یہاں تک کہ اب ٹرکی از انٹرسٹڈ آلسو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی کوئی معاہدہ کر لیں، بیکاز ہم بھی ٹرکی سے ڈرونز خرید رہے تھے، کچھ ہم خود بنا رہے ہیں، کچھ ہم ان سے لے رہے ہیں۔ تو ٹرکی از ویری ایڈوانسڈ ان ڈرونز، تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی معاہدہ کر لیں، اینڈ وی کین ڈو اے 3-way تھنگ، کہ آپ سے ہم بھی کچھ لے لیں، آپ ہم سے لے لیں، آگے سپلائی کرنا ہے کر لیں، اینڈ سو آن۔ تو یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں، بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم ٹو materialize, and I think we have to wait and see۔ دیکھیے، ہمیں جو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ MOUs تو بڑے ہوتے ہیں جی، ہر حکومت آتی ہے اور کہتی ہے اتنے بلین کے ہم نے MOU سائن کر دیے، پتہ لگا کہ ایک MOU بھی پورا نہیں ہوتا۔ سو آئی تھنک دس از دیٹ سچویشن کہ لوگ ایکسپلور کر رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، ڈسکشنز ہو رہی ہیں، ان میں سے اگر کوئی چیز فائنلائز بھی ہوتی ہے تو اس کی سٹیجز ہوگی۔ پہلی سٹیج پہ اتنا پیسے آئیں گے، پھر آپ یہ سپلائی کریں گے، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا۔ دس از اے میڈیم ٹو لانگ ٹرم ایجنڈا ہے، بٹ اٹس اے گریٹ تھنگ اگر ایسی کوئی چیز ہو جاتی ہے۔ ہمیں 10 بلین کے آرڈرز آ جاتے ہیں فار آر ایئر کرافٹ اینڈ ٹریننگ ایئر کرافٹ اینڈ ادر ایئر کرافٹ، دیٹ ول بی ونڈرفل، بٹ یہ نہیں ہے کہ راتوں رات یہ ہو جائے گا۔ اچھا، لیکن سیٹھی صاحب، ترکی کا اس اتحاد میں شمولیت کا جو ارادہ ہے وہ اس لیے بھی حیران کر گیا کہ اس سے پہلے عمران خان صاحب کے دور میں ایک اور اتحاد بننے جا رہا تھا جس پر سعودیہ خفا ہو گیا، اور ترکی اس میں پیش تھا، پھر وہ بننے سے رہ گیا، لیکن اب ترکی کا اس طرف آنا یہ خطے میں کس طرح کی چینجز کا سبب بنے گا، اسپیشلی اگر ہم قطر کو دیکھیں، پھر UAE کی پوزیشن کو بھی دیکھیں؟ دیکھیے، ٹرکی بھی پلیئر بننا چاہتا ہے، انٹرنیشنل پلیئر، اسپیشلی ان دی اسلامک ورلڈ۔ اسی لیے ٹرکی نے جب بات چیت ہو رہی تھی بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان، تو ٹرکی نے مذاکرات کے لیے جگہ بنائی تھی استنبول میں بھی۔ تو اس لیے آئی تھنک ٹرکی ڈز وانٹ ٹو پلے اے رول۔ اب میرا خیال ہے وہ جو سچویشن تھی نا اس وقت، سعودی عربیہ کو یہ خطرہ تھا کہ یہ شاید OIC کے خلاف، جہاں
سعودی عربیہ از دا لیڈر کی اجارہ-داری، جی جی وہ لیڈ تو وہ ہٹ کے یہ کوئی اور ملیشیا پاکستان اور ٹرکی کے ساتھ کچھ کرنے جا رہے ہیں. آئی تھنک وہ تو اب ایشو ختم ہو چکا ہے. اب سچویشن ایسی ہے کہ اس وقت تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کسی کو کہ یو اے ای اور سعودی عربیہ کے درمیان بھی کانفلکٹ چل رہی ہے. ہم تو یہی سمجھتے تھے دے آر آل آن دا سیم پیج، بس ہمارے لیے تو دے ور آل آن دا سیم پیج. مگر اب چیزیں سمجھ آنی شروع ہوئی ہے کہ آپس میں بھی کانفلکٹ چل رہی ہے. سعودی عربیہ دور ہو گیا تھوڑا سا امریکہ سے اور تھوڑا سا خوفزدہ ہو گیا فرام اسرائیل اور ٹرسٹ نہیں کرتا اب امریکہ کو یا اسرائیل کو. اور ویئر ایز یو اے ای جو ہے بہت قریب ہو گیا ہے اسرائیل کے اور امریکہ کے. تو یہ بھی ایک نیا ڈائمینشن شروع ہو گئی ہے. تو آئی تھنک ٹرکی وانٹس ٹو بی پارٹ آف دس نیو ڈیولپمنٹس. تو اس میں پاکستان تو وڈ بی ویری ہیپی ٹو ڈو دیٹ. اور میرا خیال ہے اس وقت اگر ڈیفینس کی کوئی ارینجمنٹ ہوتی ہے جس میں سعودی عربیہ کا بھی فائدہ ہے اور ٹرکی جو ہے وہ کلیئر کٹ پوزیشنز لیتا ہے تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ سعودیز ول ناؤ ہیو اینی ایشو. بیکاز وہ جو ایشو تھا وہ تھا او آئی سی کے علیحدگی ایک اور کوئی تنظیم، وہ ایشو اب نہیں رہا. ناؤ سعودی عربیہ از دا لیڈر آف دا پیک ایز اٹ او آئی سی اور اس کے اندر کوئی دراڑ نہیں ہے. اور اگر یہ اتحاد پھیلتا ہے، اس میں ترکی شامل ہوتا ہے، دیگر ممالک بھی آتے ہیں، تو اس کو لیڈ کون کرے گا اور اس میں باقی جو معاملات ہیں وہ کس کے زیر نگرانی طے ہوں گے؟ اب دیکھیے اسلامی نیٹو بن سکے گا؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو. اسلامی نیٹو شیٹو نہیں بننی. بیکاز دیکھیے ان سب کے جو انٹرسٹ ہے نا، ابھی بھی میجورٹی آف دیز کنٹریز وہ امریکہ کے ساتھ الائڈ ہے. بیکاز وہ تیل کا مسئلہ ہے نا، تیل کا مسئلہ جو ہے وہ تو امریکہ کے ساتھ. اور ترکی کی کیا پوزیشن ہے؟ ترکی تو انڈیپینڈنٹ ہے، ترکی تو بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ ہے اور بہت امریکہ پسند بھی نہیں کرتا. مگر ترکی بھی جو ہے نیٹو کا ممبر ہے. میں یہی کہہ رہی ہوں، نیٹو کا ممبر ہے ترکی. تو ٹرکی از پلئنگ اے ویری انٹرسٹنگ گیم. آئی تھنک ٹرکی وانٹس ٹو بی ریکگنائزڈ ایز اے پاور. اور اس کو پتہ ہے کہ نیٹو کے اندر ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ ممبر. نیٹو کی بھی اہمیت نہیں ہے اور اب نیٹو کی تو اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے دن بہ دن. سو آئی تھنک اردوغان جو ہے ول کوآپریٹ ود سعودی عربیہ اینڈ پاکستان. اوکے. تو سیٹ صاحب، عرب لیگ کا فیوچر، آپ نے ابھی او آئی سی کی بات کی، ان کے وزراء خارجہ کا اجلاس ہو رہا ہے، اس میں اسحاق ڈار صاحب بھی شرکت کے لیے گئے ہیں. تو گلف کنٹریز کی جو آرگنائزیشن ہے اس کا فیوچر آپ؟ جی ہاں، یہ لوگ ابھی ان کو پریشانی یہ ہو رہی ہے جو لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے نا صومالیہ کے اندر، اس کا بھی ایشو بنا ہوا ہے نا. جی. سو آئی تھنک دے آر آل ٹرائنگ ٹو فائنڈ ویز ان کہ یہ کانفلکٹ کم سے کم ہو. مگر اب یہ پھیل گئی ہے یمن میں بھی ابھی چل رہی ہے. اچھا. اور اب سوڈان میں چلی جائے گی اور پھر صومالیہ میں چلی جائے گی. سو آئی تھنک اس قسم کے ایشوز چل رہے ہیں اب. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک اٹ ول بی سو ایزی ٹو ریزالو دیز. اور سٹھی صاحب، اس اتحاد میں اسرائیل اور امریکہ کی جو اس وقت خطے میں عزائم ہے ان کا کتنا کردار ہے؟ ان کو کتنا بھانپا جا رہا ہے؟ دیکھیے، امریکہ صومالیہ اور صومالی لینڈ دونوں کے ساتھ بات کر رہا ہے اور دونوں کے ساتھ ان کے ڈیفنس اگریمنٹس ہیں اور کچھ آنا بات جانا چیت چل رہی ہے. اور اسرائیل جو ہے وہ صومالی لینڈ کے ساتھ اسے ریکگنائز کر لیا ہے. جس میٹنگ کا آپ نے ابھی ذکر کیا وہاں یہی تو ڈسکشن ہونے جا رہی ہے کہ جی یہ اس کو بالکل نہیں ایکسیپٹ کیا جا سکتا کہ آپ ایک بریک اوے رجیم جو ہے، روگ رجیم، اس کو آپ اس طریقے سے ایکسیپٹ کر لیں اور وہ بھی اسرائیل. مگر ایشو وہی بنے گا، وائی از اٹ دیٹ صومالی لینڈ از امپورٹنٹ؟ بیکاز اٹ سٹس آن دا ریڈ سی. اور وہ ریڈ سی جو ہے دیٹ از دی اینٹرنس، وہ جو ایک چھوٹی سی جگہ ہے جہاں چوک پوائنٹ ہے بابل بندر، اور وہاں سے پھر آپ جاتے ہیں آگے ٹو سویز اینڈ سو آن. تو آئی تھنک یہ اس قسم کے ایشوز چل رہے ہیں وہاں. تو ایسے میں جب غزہ میں پیس پروسیس میں ہے، وہاں ایک ابھی اسٹیبلائزیشن فورس بھی تعینات کرنی ہے. ترکی اور پاکستان کو اسرائیل پہلے ہی باہر کرنے کا عندیہ دے چکا ہے. سعودی عربیہ بھی خائف ہے اسرائیل سے. تو یہ اتحاد کیا اس ضمن میں بنے گا کہ غزہ یا فلسطین کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو اس کو ٹیکل کیا جا سکے؟ کیا یہ دیوار بن سکتا ہے امریکہ کے عزائم کے رستے میں یا اسرائیل کے جو توسیع پسندانہ عزائم ہے گریٹر اسرائیل کے؟ جی ہاں، میرا خیال ہے کہ اٹس ناؤ گوئنگ ٹو بیکم ڈیفیکلٹ. یہ اتنا آسان نہیں رہے گا. پہلے دیکھیے نا، پہلے تو ایسے لگتا تھا کہ ابھی ابراہیم اکارڈس ہو جائیں گے جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ لگے ہوئے تھے یا ان کے داماد. اب سعودی عربیہ کے لیے بڑا مشکل ہے. اب وہ 4-5 ملک ہیں جنہوں نے ابراہیم اکارڈ میں گئے ہوئے ہیں. جی. آگے جانا بڑا مشکل ہے. یہ جو جینوسائڈ ہوئی ہے نا، اس کے ساتھ مسلم پبلک اوپینین بالکل سخت خلاف ہو گیا. ایون ان دوز کنٹریز جنہوں نے ابراہیم اکارڈ جوائن کرنے کی رضامندی دی ہے. سو آئی تھنک اسرائیل جتنا زیادہ اب آخری سٹیجز ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل ڈیسپریٹ ہے اس وقت کہ کسی طریقے کے ساتھ ایران میں تبدیلی لائی جائے. ایران میں تبدیلی ہوگی تو یمن میں تبدیلی
ہونے کے چانسز ہے بیکاز ایران از سپورٹنگ دیم. اسرائیل کا فٹ پرنٹ بڑھ جائے گا, پھر اسرائیل کی جو فورس ہے بیکڈ بائی امریکہ وہ پھر ایک خطرناک سچویشن پہ آ جائے گی. مگر اس وقت تو آپ دیکھ لیں سعودی عربیہ ریزسٹ کر رہا ہے, وہ سب سے پہلے تو ان کو گرانا تھا, ان کو ساتھ لینا تھا, وہ نہیں تیار اس وقت لینے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر اب اسرائیل کی طرف سے بھی یہ بات اناؤنس ہو گئی کہ ہم ٹرکی اور پاکستان کو اس فورس غزہ کے اندر جو فورس بننی ہے ہم نہیں چاہیں گے وہ. تو پاکستان تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ جانا چاہے ہو, پاکستان تو چاہتا ہی نہیں ہے. تو آئی تھنک یہ جو سارا غزہ کا پلان ہے یہ فیل ہو